نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، آج اس ویڈیو میں قرآن مجید کی نزول کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ قرآن مجید کتنی دفعہ نازل ہوا ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے اور یہ ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیے۔ قرآن مجید کا نزول 2 دفعہ ہوا ہے۔ نمبر 1، لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک یکبارگی نازل ہونا۔ نمبر 2، آسمانی دنیا سے زمین تک 23 سال کی مدت میں الگ الگ نازل ہونا۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں پہلے نزول کے بارے میں آپ کو تفصیلاً آگاہ کریں گے۔ قرآن مجید کا پہلا نزول لیلۃ القدر کی رات میں ہوئی ہے۔ اس میں قرآن مجید کامل طور پر آسمانی دنیا میں بیت العزت کی طرف اتارا گیا، اور اس پر کئی نصوص دلالت کرتی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ناظرین کرام، ان تینوں آیات میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی رات میں نازل کیا گیا ہے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ برکت والی رات ہے، اور وہ لیلۃ القدر کے نام سے موسوم ہے، اور وہ ماہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اور یہ بات بھی متعین ہے کہ یہ نزول اول ہی ہے جو آسمان میں بیت العزت کی طرف ہوا ہے۔ اس لیے اگر اس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والا نزول مراد لیا جائے تو یہ درست نہ ہوگا کہ یہ ایک ہی رات میں اور ایک ہی ماہ رمضان میں ہوا، اس لیے کہ قرآن طویل مدت میں ہی نازل ہوا، اور وہ بعثت کی 23 سالہ مدت ہے، اور یہ رمضان کے علاوہ سب مہینوں میں نازل ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فصل القرآن من الذکر فوضع فی بیت العزت من السماء الدنیا فجعل جبریل ینزل به علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن الذکر سے الگ ہوا اور آسمان میں بیت العزت میں رکھا گیا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ دوسری جگہ پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، انزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا وكان بمواقع النجوم وكان الله ينزله على رسوله بعضه في إثر بعض۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن یکبارگی آسمانی دنیا کی طرف اتارا گیا، اور وہاں سے وہ ٹکڑے ٹکڑے اترتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا کچھ حصے کے بعد نازل کرتا تھا۔
علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عطیہ بن الاسود نے آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے قول شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نے شک میں ڈال دیا ہے، کیونکہ قرآن مجید شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر اور ربیع الاول تمام مہینوں میں نازل ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ رمضان میں لیلۃ القدر میں یکبارگی نازل ہوا ہے اور ماہ و ایام میں آہستہ آہستہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نازل ہوا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے قرآن کے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں بیت العزت کی طرف نازل ہونے پر اجماع بیان کیا ہے، اور شاید اس نزول میں قرآن کی شان اور جس پر نازل ہوا ہے اس کی شان کی عظمت ہے۔ ساتوں آسمانوں کے باشندوں کو بتانے میں کہ یہ منزل کتب میں سے خاتم الرسل پر نازل ہونے والی آخری کتاب اشرف امت کے لیے ہے، اور ہم نے اسے ان پر اتارنے کے لیے ان کے قریب کیا ہے۔ ان کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی دو طرف کی نزول اس میں قرآن مجید کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ یکبارگی کی نزول مختلف کتابوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان سے پہلے جو کتب نازل ہوئی ہے وہ یکبارگی نازل ہوئی ہے، اور یہ قرآن مجید بھی پہلی دفعہ لیلۃ القدر کی شب میں یکبار نازل ہوا ہے، اس لیے ان کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی نزول ثانی جو ٹکڑے ٹکڑے نازل ہوا ہے، ان میں قرآن مجید کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو میں قرآن مجید کی نزول ثانی کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔